السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلی سبق میں نے آپ لوگوں کو سورہ قریش پڑھایا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے مشق کیا ہوگا، اور آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ فیل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے نیچے آ جاتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ یہ تو میں نے پڑھا رواں۔ اب چلیے ہجے دیکھتے ہیں، اور قاعدہ بھی میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو۔ دیکھیے، حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، تا زبر تا، را زبر را، علم ترا، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا، فا زبر فا، عین زبر عا، لام زبر لا، فعل، را زبر را، را با زبر رب، با پیش بو، ربو، کاف زبر کا، ربو کا، با زیر بی، حمزہ صاد زبر اس، ہا کھڑا زبر ہا، با لام زیر بل، فا یا زیر فی، لام زیر لی، بی اصحاب الفیلی۔ اور آیت کریں گے تو لام کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ جزم دے دیں گے، تو ہو جائے گا بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اب چلیے دیکھتے ہیں علم۔ علم میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ حمزہ کے اوپر زبر کا قاعدہ جلد ادا کریں گے، اور لم میں جزم کا قاعدہ ہے، اور جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ہم ملا کر پڑھتے ہیں۔ وہ ہم قاعدہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی نورانی قاعدہ میں۔ تو علم، لام کو میم سے ملا دیا، علم۔ اب دیکھیے، تا زبر تا اور را زبر را، را کو پر پڑھیں گے موٹا کر کے، یعنی کہ منہ بھر کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ را کے اوپر کیا ہے؟ زبر کی حرکت ہے، اور را کے اوپر اگر زبر ہو اور یا پیش ہو تو ہم را کو پر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہو جائے گا تارا، علم تارا، کیفا، کاف یا زبر کئی اور فا زبر فا، کیفا۔ دیکھیے جو یہ یا ہے، یا ساکین، دیکھیے یا کے اوپر جزم ہے، اور جس حرف پر بھی جزم آ جائے وہ ساکین بن جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیے میم ساکین ہے، یہاں پر ہے یا ساکین، اور یا ساکین کا قاعدہ ہے کہ یا ساکین سے پہلے زبر ہو تو یائلین کا قاعدہ بنتا ہے، اور یائلین کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف۔ تو نرم آواز کے ساتھ یہاں پر پڑھیں گے اور جلد پڑھیں گے۔ کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا، علم تر کیفا، فا زبر فا، عین زبر ع، لام زبر لا، فعل۔ دیکھیے فا عین لام، تینوں کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ ایک ہی قسم کی حرکت ہے، اور وہ ہے زبر کی حرکت، اور زبر زیر پیش کو ہم جلد ادا کرتے ہیں، لہٰذا ہم پڑھیں گے فعل،
تو ہو جائے گا الم تر کیف فعل. آگے چلتے ہیں. ربک، دیکھیے جو را ہے اس کے اوپر زبر ہے، اسے تو پر پڑھنا ہی ہے، لیکن با سے ملاتے ہوئے ہم پر پڑھیں گے. رب، با پیش بو، رب، دیکھیے تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں. رب، اور کاف کے اوپر کیا ہے؟ زبر کی حرکت، جلد پڑھیں گے. ربک، ربک. آگے چلیے. با زیر بی جلد ادا کریں گے. اور صاد کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، اور جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملاتے ہیں. تو دیکھیے حمزہ کو صاد سے ملایا جا رہا ہے. با زیر بی، حمزہ صاد زبر اس، بی اس. ہا کھڑا زبر ہا، اور کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے. تو کھڑا زبر کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ایک الف کے بقدر کھینچ کر. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے بی اصحا، بی اصحا. اور با لام زیر بل، با کو لام سے ملائیں گے، یہاں پر جزم ہے. اس کا قاعدہ آگے میں جب پڑھاؤں گی تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی انشاءاللہ. فا یا زیر فی، دیکھیے یا ساکن ہے، یا کے اوپر جزم ہے تو یہ یا ساکن ہے. اور یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ حرف فا ہے، اور فا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. تو کون سا قاعدہ بنا؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کا قاعدہ بنتا ہے، اور یا مدہ کو ہم ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اور اگر دیکھیے یہاں پر یا ساکن ہے اور اس حرف کے اوپر جو فا حرف ہے یہاں پر زبر ہوتا، تو یا ساکن سے پہلے زبر ہوتا تو کون سا قاعدہ بنتا؟ یا لین کا قاعدہ بنتا. اور وہاں پر ہم کھینچتے نہیں، نرم آواز کے ساتھ پڑھتے اور جلد پڑھتے، بالکل نہیں کھینچتے. لیکن یہاں فا کے اوپر زبر نہیں، زیر کی حرکت ہے. تو جب زیر کی حرکت ہوتی ہے یا ساکن سے پہلے تو یا مدہ کا قاعدہ بنتا ہے، اور یا مدہ کو ہم ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اسی لیے یہاں پر ہم جلد ادا نہیں کریں گے بلکہ کھینچ کر پڑھیں گے. کیسے؟ بی اصحاب الفی، لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے تو جلد پڑھیں گے اسے بھی بی اصحاب الفیل. اور جب ہم آیت کریں گے تو ہم پڑھیں گے فیل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. دیکھیے ہم کو ہر ایک چیز پر غور کرنا ہے. جب ہم رواں پڑھیں گے، جو میں ابھی پڑھ رہی ہوں رواں، پورے جو پہلی آیت ہے اس کو میں پورا ملا کر جو پڑھ رہی ہوں اسے کہتے ہیں رواں پڑھنا، ملا کر پڑھنا. تو جو میں پڑھ رہی ہوں تو اس پہ ہم لوگوں کو غور کرنا ہے. غور کیا کرنا ہے؟ کہ جہاں پر جو سا قاعدہ ہے میں اس کو فالو کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں. تو غور سے سنیے. دیکھیے را کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ زبر ہے، اور را کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. کیفا، کئی کو ہم جلد پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا لین ہے. اچھا فا کو بھی جلد پڑھنا ہے، فعلا کو بھی جلد پڑھنا ہے. اچھا ربک میں را کو پر پڑھنا ہے، پھر کاف کو جلد پڑھنا ہے. اب دیکھیے با کو بھی جلد پڑھنا ہے، زیر ہے، پھر حمزہ کو صاد سے ملاتے ہوئے اور ہا کو کھینچنا ہے ایک الف کے بقدر، پھر با کو لام سے ملائیں گے، پھر فی کو کھینچیں گے اور لام پر ہم آیت کریں گے یعنی کہ وقف کریں گے. تو جب ہم رواں پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ان سارے قواعد کو ہم نے اس آیت کے اندر ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے. تو غور کیجئے گا جب ہم رواں پڑھیں گے تو دیکھیے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. دیکھیے غور کیجئے. دیکھیے اصحا میں بھی میں ہا میں کھینچا، فی میں کھینچا. اب دیکھیے اوپر جو ہے علم ہے اس میں جلد ادا کی، لام کو میم سے ملاتے ہوں. ترا میں بھی جلد، اور کئی میں بھی جلد ادا کی. اگر کوئی پڑھ دے الم تر کیف فعل تو کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. اب کوئی پڑھ دے فعال ربک تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ عین الف زبر آ کا قاعدہ بن جائے گا اور الف مدہ ہو جائے گا، اور وہاں پر ہم غلط پڑھ دیں گے. تو ہمیں غور کرنا ہے. جو ہم بتاتے ہیں کہ زبر زیر پیش کو جلد پڑھنا ہے تو رواں میں ہم پڑھ پا رہے ہیں کہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو اس کو غور کرنا ہم لوگوں کو.
تو ہو جائے گا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آگے چلتے ہیں، حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، یا جیم زبر یج، عین لام زبر عل، علم یجعل، کاف یا زبر کئی، دال زبر دا، قیدا، ہا میم پیش ہم، قیدہم، فا یا زیر فی، تا ضاد زبر تو، لام یا زیر لی، لام دو زر لن، فی تضلیل، اور آیت کریں گے تو فی تضلیل۔ اب دیکھیے وہی قاعدہ پھر سے، حمزہ کو جلد پڑھنا ہے اور لام کو میم سے ملانا ہے۔ اب دیکھیے یج، یا کو ہم جیم سے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیم دیکھیے حروف قلقلہ میں سے ہے، میں نے بتایا تھا حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو جب حروف قلقلہ آئے اور اس کے اوپر جزم ہو، جیسے کہ دیکھیں جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ جزم ہے۔ تو جب بھی حروف قلقلہ آئے اور وہ ساکن ہو تو ہم جب پیچھے والے حرف کو اس سے ملائیں گے تو وہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، اور قلقلہ کہتے ہیں جب ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے تو آواز ٹکراتے ہوئے الگ الگ ہو جائے گی۔ جیسے یہاں پر میں پڑھ رہی ہوں یج یج، اب کوئی پڑھے یج یج تو یہ قلقلہ نہیں ہوا، ہم پڑھیں گے یج یج، غور کیجیے، یج 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 یج، تو یہ قلقلہ ہوا، پہلا والا میں قلقلہ نہیں ہو رہا، تو ہمیں یہاں پر قلقلہ کرنا ہے۔ تو یج، پھر عین لام زبر عل، یہاں پر سمپل جزم کا قاعدہ ہو رہا ہے، عین کو لام سے سمپل ہم ملا دیں گے یجعل۔ اب دیکھیے کئی میں کیا ہو رہا ہے؟ یا لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ کاف ہے، اور یا ساکن سے پہلے کاف ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے تو یا لین کا قاعدہ، یہاں پر ہم نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ دال کو بھی جلد پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، اور ہم ہا کو میم سے ملائیں گے، جزم ہے میم کے اوپر، اور ہا پہلا حرف ہے تو ملاتے ہوئے ہم ہو جائے گا۔ اور فی میں دیکھیے یہ یا ساکن ہے، یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، اور پہلا حرف کیا ہے؟ فا ہے، اور فا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو فا یا زیر فی، یا مدہ کا قاعدہ، اور تا کو غاد سے ملائیں گے، پھر جزم کا قاعدہ ہے یہ، اور پھر لام یا زیر لی، یہاں پر پھر یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، لام یا زیر لی، جیسے فی میں ہو رہا ہے یا مدہ کا قاعدہ، اسی طرح لی میں بھی ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں پر بھی یا مدہ سے یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، اور یہاں پر بھی دیکھیں یہ یا ساکن ہے، یا کے اوپر جزم ہے تو یہ یا ساکن ہوا، اور یا ساکن سے پہلے کون سا حرف ہے؟ فا، اور فا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یعنی کہ دونوں جگہ یا مدہ کا قاعدہ، یہاں بھی ہم کھینچیں گے ایک الف کے بقدر، اور لی میں بھی ہم ایک الف کے بقدر کھینچیں گے، اور لام دو زیر لین، یہاں پر دو زیر کا قاعدہ ہو رہا ہے، لیکن ہم جب وقف کریں گے تو جزم دے کر ہم سانس یہاں پر توڑیں گے، یعنی کہ وقف کریں گے ہم۔ تو دیکھیے ہو جائے گا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، فی تضلیل۔ اب دیکھیے غور کیجیے گا کہاں پر کھینچنا ہے اور میں کس طرح پڑھ رہی ہوں، دیکھیے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ آگے چڑھتے ہیں، واو زبر وا، حمزہ را زبر ار، و ار، سین زبر سا، لام زبر لا، و ارسل، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، طا یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن، حمزہ زبر آ، با الف زبر با، با یا زیر بی، لام زبر لا، طیرن ابابیلا۔ اب دیکھیے وا کے اوپر تو زبر کا قاعدہ ہوگا، اور ار میں پھر وہی ہو رہا ہے جزم کا قاعدہ، لیکن یہاں پر را ہے تو را سے پہلے جو حرف ہے ہم اسے دیکھیں گے، کیونکہ یہاں پر را کے اوپر جزم ہے، اور را سے پہلے جب بھی
را جزم کے ساتھ آئے یا مشدد را آئے یعنی کہ تشدید والی را آئے تو اس سے پہلا والا جو حرف ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کون سی حرکت ہے، تو اس سے ملاتے ہوئے ہم پر اور باریک کا فیصلہ کریں گے۔ اگر دیکھیے یہاں پر را کے پہلے کیا ہے، حمزہ ہے، اور حمزہ کے اوپر کیا ہے، زبر کی حرکت ہے، تو را کو ہم پر پڑھیں گے۔ اگر زیر کی حرکت ہوتی تو ہم کیا پڑھتے، باریک پڑھتے۔ اگر پیش ہوتا تو پیش میں بھی ہم پر پڑھتے۔ تو یہاں پر پر پڑھیں گے، زبر ہے حمزہ را زبر اور سالا کو جلدی پڑھ لیں گے، دونوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے۔ اب دیکھیے عین کو بھی جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، لئی میں یا لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، اسے بھی جلد پڑھیں گے نرم آواز کے ساتھ اور معروف۔ یا ساکن سے پہلے کیا ہے، لام کے اوپر زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین کا قاعدہ بنتا ہے، تو ہم پڑھیں گے علی، اور پھر ہم میں ہو جائے گا جزم کا قاعدہ۔ اب دیکھیے تیرن آ، ٹھیک ہے، تیرن آ میں ایک قاعدہ بنتا ہے جو حلقی کا قاعدہ ہوتا ہے، حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اور تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر اظہار کر کے پڑھتے ہیں، مطلب جو بھی تنوین ہوگا اسے اظہار کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ قاعدہ انشاءاللہ تعالی ہم نورانی قاعدہ میں پڑھیں گے آگے، تو میں آپ لوگوں کو وہاں بتاؤں گی۔ ابھی فی الحال آپ لوگ یہاں پر جس طرح میں پڑھ رہی ہوں ویسے ہی پڑھنا ہے۔ تیرن ابا، دیکھیے با میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، الف مدہ کا قاعدہ، یہ زبر ہے، الف خالی سے پہلے کیا ہے، زبر ہے، تو الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو ہو گیا ابا، اور پھر بی میں یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے کیا ہے، زیر ہے، تو ابا بی، اور لام کے پھر زبر کا قاعدہ ہے ابابیلا۔ اب دیکھیے میں پڑھتی ہوں، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ آگے چلتے ہیں، تا را زبر تر، ما میم یا زیر می، ترمی ہا میم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بی، ہا زیر حی، بی حی، جیم الف زبر جا، را زبر را، تا میم دو زیر تیم، بحجارتم، میم نون زیر من، سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جی، لام دو زیر لین، من سجیلین۔ اب دیکھیں یہاں پر ہجے کس طرح کریں گے، تا میم دو زیر تیم، ایسے کریں گے، تا میم دو زیر تیم، اور پھر میم نون زیر من، سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جی، لام دو زیر لین، سجیلین۔ ترمیہم بحجارت من سجیل، یہاں پر دیکھیے ترمیہم جو ہے یہاں پر بھی ایک قاعدہ بنتا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ یہ قاعدہ سارے قواعد اگر میں پڑھنے سے پہلے بتا دوں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو نورانی قاعدہ میں جب میں پہنچوں گی تب میں بتاؤں گی۔ فی الحال یہاں پر دیکھیے تا کو را سے ملا رہے ہیں، جزم کا قاعدہ، پھر می میں یا مدہ کا قاعدہ، کیونکہ یہ جو یا ساکن ہے اس سے پہلے والا جو حرف میم ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر آتا ہے تو یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیے ہم کو بھی میم سے ملا دیں گے، اور پھر با زیر بی، یہاں پر ایک قاعدہ بن رہا ہے جو میں آپ کو آگے بتاؤں گی، با زیر بی، ہا زیر حی جلد پڑھیں گے، اور جیم الف زبر جا، الف مدہ کا قاعدہ، را کے اوپر پھر دیکھیے زبر کا قاعدہ، اور تیم میں پھر کیا ہوگا، میم مشدد کا قاعدہ، کیونکہ میں نے بتایا تھا میم کے اوپر تشدید آئے اور اس سے پہلے کوئی حرف سے میں اگر ملا رہی ہوں تو وہاں پر میم مشدد کا غنہ کریں گے، اور میم مشدد کا غنہ کسے کہتے ہیں، ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا غنہ کہلاتا ہے، تو ہم کو ناک میں تھوڑی دیر آواز یہاں پر روکنا ہے، بحجارتم، ٹھیک ہے۔ پھر من سجیل، یہاں پر دیکھیے اخفا کریں گے، اخفا کا قاعدہ جب پڑھائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی تفصیل سے۔ اب پھر ہو جائے گا سج، جیم سے ملے گا سین، اور پھر جی یا مدہ کا قاعدہ، پھر لام دو زیر لین، اور آیت کریں گے تو جزم دے دیں گے، سجیل۔ علی دیکھیے، ترمیہم بحجارت من سجیل،
یہاں پر اخفا کر رہے ہیں، ناک میں تھوڑی دیر آواز کا چھپانا اخفا کہلاتی ہے. اور ہم دیکھیے ناک میں تھوڑی دیر، ان دونوں میں ڈفرینس ہے. جو ہم غنہ کرتے ہیں اور اخفا کرتے ہیں تو دونوں میں الگ الگ ہے، دونوں میں الگ الگ آوازیں نکلتی ہیں. ہم جب غنہ کرتے ہیں تو ناک میں تھوڑی دیر آواز کو صرف روکتے ہیں، اور جب ہم اخفا کرتے ہیں تو ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپاتے ہیں، تو الگ الگ آوازیں نکلتی ہیں. جیسے کہ دیکھیں یہاں پر غنہ اور اخفا دونوں ہیں، اور یہاں پر آپ لوگ غور کیجئے میری آواز کو. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل. غور کیا آپ لوگوں نے؟ اب چلیے آگے چلتی ہوں. فا زبر فا، جیم زبر جا، فجا، عین زبر عا، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، فجعلہم. بالکل سمپل سا قاعدہ ہے. دیکھیے فجعل، چاروں جو حرف ہے فا جیم عین لام سبھی کے اوپر زبر کی حرکت ہے اور جلد ادا کرتے ہوئے نکلنا ہے، اور ہا کو میم سے ملانا ہے، جزم کا قاعدہ ہے. بالکل سمپل ہے. آگے چلتی ہوں. کاف زبر کا، عین صاد زبر عص، کا عص، کاف کو جلد ادا کرنا ہے، عص کو عین کو صاد سے ملاتے ہوئے پڑھنا ہے، کا عص. دیکھیے فا میم دو زیر فیم، یہاں پر پھر یہ ہوگا غنہ ہوگا میم مشدد کا. فا میم دو زیر فیم، اور میم الف زبر ما، ٹھیک ہے. اور کاف واو پیش کو، لام دو زیر لین، اور عائد کریں گے تو جزم آ جائے گا معقول. اب دیکھیے یہاں پر جو حمزہ ہے یہ تو حمزہ ہے، اور حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ حمزہ ساکینہ ہو گیا. میں نے بتایا تھا نا جس حرف کے اوپر بھی جزم آ جائے وہ حرف ساکن ہے. تو یہاں پر دیکھیے ہر جگہ دیکھیے یہاں پر میم ساکن ہے، ٹھیک ہے. کہیں یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے، تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ حمزہ ساکن. کیوں؟ کیونکہ حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے نا، اور حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، تو حمزہ ساکن ہو گیا. تو جس جگہ بھی قرآن میں حمزہ ساکن آئے اور اس کو ہم پیچھے والے حرف سے ملا رہے ہیں تو وہاں پر جھٹکا ہوگا. کیا ہوگا؟ جھٹکا. ہم علی ایسے نہیں پڑھیں گے، معقول اس طرح نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا. حمزہ ساکینہ کہیں پر بھی آتا ہے، مطلب کہ حمزہ ہے اور اس کے اوپر ساکن ہے، تو وہاں پر حمزہ ساکینہ کا جھٹکا ہوگا. کس طرح ہوگا وہ میں پڑھ رہی ہوں رواں، وہ آپ لوگ دیکھیں. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، مأکول، یہ جو م کر رہی ہوں یہ جھٹکا ہے، ٹھیک ہے. میم حمزہ زبر م، میم حمزہ زبر م، اس طرح سے جھٹکا ہوگا. اور دیکھیے اب کوئی جھٹکا کر رہا ہے تو غنہ ہی اڑا دے بالکل، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ جو جھٹکا کر رہے ہیں ہم لوگ ماں میں، تو اس سے پہلے کیا ہے؟ میم میں غنہ کرنا ہے، صاد کو فا سے ملانا ہے، فا کو میم سے ملانا ہے، کعصفم، اور وہاں پر کیا ہوگا؟ میم مشدد کا غنہ ہوگا. یہاں پر میم مشدد کا غنہ ہوگا نا، تو یہاں پر ایسا نہیں کرنا کہ میم مشدد کا غنہ ہی اڑا دینا، کعصفم مأکول اس طرح سے یہ اڑ گیا. اس کو ادا کرتے ہوئے پڑھنا ہے، جو میم مشدد کا غنہ ہے اسے ہم ادا کرتے ہوئے اور حمزہ ساکینہ کا جھٹکا دیتے ہوئے پڑھیں گے. تو یہاں پر غور کیجئے. اب دیکھیے اگر کوئی یہاں پر جھٹکا دیتا ہے مأکل، یہاں پر دیکھیے بہت لوگوں کا ہو جاتا ہے مأکل، تو یہ غلط ہے، کل نہیں ہے، یہاں پر کول ہے. واو ساکن سے پہلے کون سا یہ ہے؟ حرف ہے، کاف ہے، اور کاف کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ پیش کی حرکت ہے. تو واو ساکن سے پہلے جب پیش کی حرکت ہوتی ہے تو وہاں پر کون سا قاعدہ بنتا ہے؟ وہاں پر بنتا ہے واو مدہ کا قاعدہ. اور واو مدہ کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ کھینچ کر پڑھتے. تو جب ہم یہاں پر غنہ کریں گے میم میں، اور اس کے بعد حمزہ ساکینہ کا جھٹکا دیں گے، اور اس کے بعد واو مدہ کرتے ہوئے ہم آیت کریں گے، تو کس طرح ہوگا رواں وہ سنیے. کعصف مأکول، ہے نا. واو مدہ کو پورا صاف طور سے
پڑھنا ہے اور بالکل کھینچ کر پڑھنا ہے. ایک الف کے بقدر جس طرح بتایا گیا واو مدہ کو کھینچنا اسی طرح کھینچنا ہے. تو ہم غور کریں گے، ایسا نہیں کہ ہم نے ہمزہ ساکنہ بتا دیا یہاں پر جھٹکا کرنا ہے تو یہاں پر کل میں بالکل غلطی ہو جائے اور پڑھ دیا جائے مأکل مأکل، تو یہ غلط ہو جائے گا. تو ہمیں یہاں پر مأکول دھیان رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے اب میں آپ لوگوں کو شروع سے رواں پڑھ کے سناتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تو یہ ہو گیا جی سورہ فیل. اسے آپ یاد کریں اور قاعدہ کو غور کریں، خوب محنت کریں. دیکھیے جی یہ ایسی پڑھائی ہے آپ کو دنیا میں بھی عزت بخشے گی اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں تو جو اجر ملے گا ہی تو ملے گا. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جو شخص قرآن شریف پڑھتا ہے تو اسے میں ہر حرف پر 10 نیکیاں دیتا ہوں. تو دیکھیے سورہ فیل میں کتنے حرف ہے، آپ کاؤنٹ کر لیں سورہ فیل میں کتنے حرف ہے. تو ہم لوگوں نے جو آج پڑھنے پڑھانے کا عمل کیا ہے تو ہم لوگوں کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملی ہے. جیسے کہ دیکھیں یہاں پر حمزہ کے اوپر 10 نیکیاں، لام کے اوپر 10 نیکیاں، میم کے اوپر 10 نیکیاں، 30 نیکیاں ایسے ہی ہو گئی. اور اس کے بعد پھر تا میں 10، را میں 10، کاف میں 10، پھر یا میں. تو اس طرح کتنی نیکیاں ہو جاتی ہے. تو ہم لوگ جو پڑھنے پڑھانے کا عمل کر رہے ہیں یقیناً ہم لوگ آخرت میں اجر جمع کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمیں اجر ملے گا. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، خوب محنت کیجیے قرآن کے اوپر. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کے اوپر جتنی محنت کریں گے ہم اتنا خوبصورت انداز کے ساتھ ہم پڑھ سکیں گے اور ہم دوسروں کو سکھائیں گے. ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے اور دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں بچے جو قرآن سے غافل ہو، جسے قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہو. تو ہمیں اتنی محنت کرنی ہے کہ ہر انسان کو اچھی طرح قرآن پڑھنا آ جائے. تو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.